تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ امی کے سامنے شریف بچہ بننا بند کرو اور انہیں خود ہی حقیقت بنا دو۔ ایان نے جواباً اسے باہوں میں بھرا تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ میں شریف بچہ ہی ہوں مسز، ورنہ تمہیں کب کا بتا چکا ہوتا کہ کتنی محبت ہے تم سے۔ ماہین نے اسے گھورا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم ویسے مسٹر ایان۔ ایان نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ جو بھی بس جان من تمہارا ہوں، اچھے سے جانتی ہوں نا، بہت دور جا رہا ہوں میں اور بہت سارے دنوں کے لیے، تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے بات کرو۔ اسے محبت ہو، تمہاری قربت مجھے تم سے دور جانے کے بعد بھی دیوانہ بنائے رکھے۔ مخمور لہجے میں بولتا وہ ماہین کے حواس گم کرنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایان، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ایان نے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے لبوں سے لب لگائے تھے۔ ماہین نے آنکھیں میچ لیں اور بھرپور مزاحمت کی، مگر وہ اس کی مضبوط حصار میں تھی۔ ایان بہت جنونی انداز میں اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چوم رہا تھا۔ اس کے ہر انداز میں جنونیت تھی۔ میں جلد واپس آ جاؤں گا اور پھر سب کو ہمارے رشتے کی حقیقت بتا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لوں گا ماہی۔ بدلے میں مجھے بس محبت چاہیے، جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ ماہین نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کی گرد دھیری پڑتے دیکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ محبت کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اب زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے۔ زبردستی نکاح کر کے زندگی میں تو گھس گئے ہیں۔ میں بتا رہی ہوں کہ آپ کی وجہ سے اگر مجھے فیس کرنا پڑا تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کر دی۔ اس کی آفس روم سے نکل گئی۔ ماہین آفس کے اس بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی تو دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی تیسری انٹرویو کال تھی اور پچھلے دنوں جگہوں پر ایک ہی جملہ سن کر وہ لوٹی تھی کہ ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اس نے اپنے سادہ سے کپڑوں پر ایک نظر ڈالی۔ مہنگی نہیں تھی مگر صاف اور سلیقے سے پہنی ہوئی تھی۔ سامنے میز کے پیچھے ایان ملک بیٹھا تھا، کرسی پر اس طرح ٹیک لگا کر جیسے ساری دنیا اسی کی ملکیت ہو۔ اس نے فائل اٹھائے بغیر ہی نظریں اٹھا کر کہا، تو مس ماہین علی ہیں آپ؟ ماہین نے ہلکا سا سر ہلایا۔ جی سر۔ ایان نے اب فائل کھولی اور روایتی سوال شروع کیا۔ آپ کا ایکسپیرینس کتنا ہے؟ یہی سوال سنتے ہی ماہین کے اندر دبی ہوئی چنچلاہٹ باہر آنے کو مچل گئی۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر نظریں اٹھا کر بہت سنبھلے ہوئے مگر معنی خیز لہجے میں بولی، سر ایک بات پوچھوں؟ ایان نے آئیبرو اٹھائے اسے دیکھا۔ سادہ چہرہ کھلتا ہوا، گندمی رنگت اور خوبصورت نقوش کے مالک کوئی لڑکی ایک لمحے کے لیے اس کی توجہ پوری طرح اپنی جانب کھینچ گئی تھی۔ ایان کی نظروں کو خود پر جمے محسوس کر کے اس نے جواباً ایان کو آنکھیں دکھائی تو وہ سیٹ پہ آ گیا اور خود پر قابو بول پاتے ہوئے بولا، جی محترمہ، پوچھیے پوچھیے۔ ماہین نے ہلکی سی سانس لی اور بولی، یہ ایکسپیرینس آخر اتنا کہاں سے ہے؟ ایان چونکا مگر خاموش رہا۔ ماہین بولتی گئی، جب تک آپ جیسے اونچی کرسی پر بیٹھے لوگ ہمیں نوکری نہیں دیں گے تو ہم ایکسپیرینس فیکٹری میں جا کے بنوائیں گے یا آسمان سے اتاریں گے؟ بتائیں ذرا مجھے۔ اب سب ہمیں سمجھتے ہیں کہ آپ نے ابھی تو کہیں جاب کی ہوگی تو ہی بزنس کرنے کا ایکسپیرینس ہوا ہے نا۔ اب سب کچھ ماں کے پیٹ سے تو کوئی سیکھ کر نہیں آتا نا۔ وہ کافی جلی بھنی بیٹھی تھی، تبھی جلتے ہوئے اپنی بھڑاس بھی نکالی تھی اور یہ بھی بھول گئی تھی مقابل ایان ملک تھا جو اس کمپنی کا امپائر تھا۔ اس کمپنی میں وہ جاب کے لیے آئی تھی۔ کمرے میں چند سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ایان نے پہلی بار کرسی سیدھی کی۔ اس کی شوق نظریں ایک بار پھر سے اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر سی گئی تھیں۔ یہ جواب اس نے سوچا نہیں تھا۔ ماہی نے بات آگے بڑھائی، سر مجھے معلوم ہے آپ کو پرفیکٹ لوگ چاہیے، لیکن پرفیکشن بھی پہلے دن کسی کو نہیں ملتی۔ میں سیکھ سکتی ہوں، محنت کر سکتی ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں یہ نوکری شوق سے نہیں مجبوری میں مانگ رہی ہوں۔ اس جملے میں اتنی سچائی تھی کہ ایان کو سوچنا پڑا۔ اس نے فائل بند کی اور قدرے سنجیدہ آواز میں پوچھا، مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ مجھے تو آپ کہیں سے بھی بہت مجبور نہیں لگتی۔ آپ نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، آپ کے جوتے بھی اچھی حالت میں ہیں اور آپ کی یہ چادر بھی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ اور اس کے خلی کو مکمل توجہ کے ساتھ دیکھتا ہوا بیان کر گیا تو ماہین پہلو بدل کر رہ گئی۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ میں یہاں جاب کے لیے اپلائی کرنے آئی ہوں،
کوئی قاضا ہاتھ میں لیے بھیک تو نہیں مانگتی پھر رہی نا، جو میری حالت فقیروں جیسی ہو، پھٹے ہوئے جوتے، اوڑے رنگوں والے کپڑے، اور کئی دنوں سے منہ دھوئے بنا ہی میں آ جاتی تو آپ کو لگتا کہ میں بہت مجبور ہوں اور آپ مجھے یہ جاب دے دیتے، ہے نا؟ اس کے منہ بنا کر کہنے پر ایان کے لب مسکرائے تھے۔ نہیں مس ماہین، میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ تو بہت خوبصورت ہیں۔ ماہین نے نظریں جھکا لی۔ ایان کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کے لہجے میں بھی کچھ تھا جس نے ماہین کو الرٹ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مجھے نہیں کرنی کوئی بھی جاب۔ آپ نہ ان فقیروں کو ہی جواب دیے جو پھٹے پرانے کپڑوں اور جوتوں میں آپ کے سامنے آئے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر جانے لگی تو ایان نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے فائل جھپٹ لی تھی۔ تم صرف زبان کی ہی نہیں تیز ہو، پیسے بھی بہت تیز ہو۔ تمہاری ذرا سی تعریف کیا کر لی، تم تو اکڑ دکھا رہی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تم جاب کے لیے نہیں آئی بلکہ اس امپائر کے مالک کی تم ہو۔ ماہین منہ بناتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اللہ نے چاہا تو میرے بھی اپنے کاروبار ہوں گے، اپنے امپائر ہوں گے، تب میں آپ جیسے کو اپنے سیکرٹری کی جاب پر رکھوں گی۔ ہمیشہ کی طرح لاپرواہی لڑکی لاپرواہی سے بولتی ایان ملک کو حیران کر گئی تھی۔ وہ ہکا بکا سا منہ کھولے اس کی بکواس سن رہا تھا۔ ایکسکیوز می مس، آپ جانتی بھی ہیں آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ جاب نہیں چاہیے۔ ماہین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسے تقریباً گھورا تھا۔ سر، میں آپ کو شکل سے بیوقوف لگتی ہوں کیا؟ آپ نے میری سی وی دیکھی ہے نا، میں کتنی قابل اور لائق فائق اسٹوڈنٹ ہی رہی ہوں۔ جاب کے لیے آئی ہوں مگر آپ ہے کہ اور باتوں میں لگا رہے۔ وہ سارا الزام اس کے سر پر ڈالتی لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ ایان ملک نے بے اختیار دانت پیسے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، ساری غلطی میری ہے۔ اب مجھے بتاؤ تمہیں جاب کیوں چاہیے، کیا مجبوری ہے تمہاری؟ سر، ماں بیمار ہے، گھر کا خرچ ہے اور کون سے میرے روز کے پارہ کے خرچے ہونے ہیں۔ ایان نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی نہ رو رہی تھی نہ رحم مانگ رہی تھی، بس سچ بول رہی تھی۔ اس نے قلم میز پر رکھا اور بولا، ٹھیک ہے مس ماہین، ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہاں غلطی کی گنجائش کم ہے۔ ماہین کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ اس نے فوراً کہا، غلطی نہیں کروں گی سر، اور اگر کروں بھی تو سیکھ لوں گی، اور ویسے بھی پہلی غلطی تو معافی کی حقدار ہوتی ہے۔ اس بیچاری کو الزام یہ غلطی کے کھاتے میں نہیں ڈالتے۔ ایان کے ہونٹ پر ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی انٹرویو میں اسے ایسا جواب ملا تھا۔ ماہین کمرے سے نکلی تو اس کے قدم ہلکے تھے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ نوکری اس کی زندگی بدل دے گی، اور ایان ہی نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو اس نے ایک موقع دیا ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی کمزوری بننے والی ہے۔ دوسرے دن جیسے ہی وہ آفس میں داخل ہوا تو فرسٹ فلور سے ہی اس لڑکی کو بولنے کی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ اس کے اپلائی ہاشم سے نہ جانے کیا بات کر رہی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے اسی طرف گیا۔ مس، ہم تو آپ کو جانتے تک نہیں تو آپ کو کیسے سر کی کیبن میں جانے دے سکتے ہیں؟ آپ برائے مہربانی تشریف لے جائیں۔ ہاشم نے اس لڑکی کا راستہ روکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا، جبکہ جواب وہ بل کھا کر رہ گئی تھی۔ میں کہیں نہیں جا رہی، سنا تم نے؟ میں سر ایان سے کل ملی تھی، انہوں نے مجھے خود جاب دی ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں کل سے جوائن کر سکتی ہوں۔ تو آپ کون ہوتے ہیں مجھے ان سے ملنے سے روکنے والے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ وہ ہاشم کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی جانب دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھنے والی تھی جب ہاشم نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا۔ مس، آپ سے کہا نا کہ آپ نہیں جا سکتی۔ ہاشم کی اس جرأت پر ماہین نے حیرت سے اسے دیکھا اور اگلے ہی پل وہی ہاتھ چھڑوا کر وہ ہاشم کے منہ پر تھپڑ مار چکی تھی۔ کبھی ایان بھی تیز ختم ہونے سے چلتا ان تک پہنچا تھا۔ ہاشم گال پر ہاتھ رکھ کے سرخ آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ایان کو دیکھتے ہی وہ نظریں جھکائے 2 قدم پیچھے ہوا، جبکہ وہ لڑکی پورے اعتماد کے ساتھ اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ہاشم، تم ہوش میں تو؟ تمہاری جرأت کیسے ہوئی اس سے ہاتھ لگانے کی؟ وہ سخت غصے میں ہاشم پر چلایا تھا۔ وہ ایان ملک کو اپنی طرف آتا دیکھ کر خود کو پرسکون ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ سر، میرا کوئی بھی غلط ارادہ نہیں تھا، میں بس انہیں آپ کے کیبن میں جانے سے روکنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت کوشش کی یہ میری بات مان لیں مگر یہ سنتی نہیں، تو مجبور ہو کے مجھے ان کا ہاتھ پکڑنا پڑا، مگر انہوں نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ ہاشم کے لہجے میں دبا دبا غصہ بھی تھا۔ ایان نے سر اس بات میں ہلایا۔
ہاشم جو بھی تھا تو میں اس لڑکی کا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ کوئی بھی لڑکی یہ بات برداشت نہیں کرے گی کہ کوئی بھی غیر لڑکا اسے یوں ہاتھ لگائے۔ خیر مس ماہین، ہاشم کی بھی کوئی غلطی نہیں ہے، آپ نے یقیناً ان کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہوگی، اور میں ہاشم کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، اور آئندہ آپ اس طرح کبھی کسی امپلائی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گی۔ میں کسی کی بھی ضد اور انا کے مسئلے کو لے کر اپنے آفس کی ریپوٹیشن پر کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ان دونوں کو وارن کرتا وہاں سے ماہین کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا اپنے آفس روم کی طرف بڑھا۔ ماہین ہاشم کو آنکھیں دکھاتی ہوئی اس کے پیچھے ہی اس کے آفس روم میں داخل ہوئی۔ وہ اپنے شاندار پرسنالٹی کے ساتھ شاہانہ انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھا اور اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھتی بیٹھ چکی تھی۔ مس ماہین، میں آپ سے ایک بات کلیئر کر دوں، آپ کا یہ رویہ آفس میں نہیں چلے گا۔ میں تو بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ آپ کا مزاج تھوڑا لاپرواہ سا ہے، لیکن مجھے ایک ذمہ دار سیکرٹری اور امپلائی کی ضرورت ہے۔ آپ کو مکمل ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور یہ جو آپ منہ پر جواب دیتی ہیں نا، اس سے تھوڑا پرہیز کریں۔ اور ایک بات، جس طرح آج آپ نے ہاشم پر ہاتھ اٹھائے ہیں نا، اب دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گی۔ اگر کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ کو کسی سے کوئی مسئلہ ہے یا کسی بھی ورکر نے، امپلائی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ سیدھی میرے پاس آئیں، مجھے بتائیں۔ ماہی نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں بولی تھی، سر، میں آپ کی سبھی باتوں سے ایگری کرتی ہوں، لیکن آپ خود سوچیں، میں ہاشم سر کو نہیں جانتی، وہ کون ہے اور ان کا آپ کے آفس میں کیا کام ہے۔ میں تو بس یہ چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے آپ سے ملنے دیں، لیکن وہ تو مجھے یہ بھی نہیں بتا رہے تھے کہ آپ ابھی تک آفس نہیں آئے۔ وہ مجھے غلط طریقے سے ٹریٹ کر رہے تھے، اور پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے غصہ آ گیا۔ اگر آپ بھی اس کی جگہ ہوتے تو… اس کے الفاظ ابھی منہ میں ہی لے کے ایان نے اس کی آنکھیں دکھائیں تو وہ وہیں خاموش ہو گئی تھی۔ اگر ذرا سی زبان پھسل جاتی تو یقیناً اس کی نوکری خطرے میں پڑ جاتی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ سب کو کہہ دوں گا کہ کوئی بھی آپ کے ساتھ الجھنے کی کوشش نہ کرے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دوبارہ ایسا کرے گا، کیونکہ جب سب کو پتہ ہوگا کہ آپ یہاں بھی سیکرٹری کے طور پر جاب کریں گی تو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ یہاں انفیکٹ سبھی ایک دوسرے کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے کام میں ہیلپ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سراہتے بھی ہیں، تو آپ کو آفس میں سب سے زیادہ ہیلپ بھی ہاشم سے ہی ملے گی۔ ایان نے ہاشم کی طرف داری کرتے ہوئے اسے اعتماد میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کم عمر اور نا تجربہ کار ہے۔ جاب کی مجبوری نے اسے گھر سے نکلنے پر مجبور تو کر دیا تھا، لیکن وہ لاؤبالی سی لڑکی شاید زمانے کی اونچ نیچ سے ناواقف تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ جائیں، میں مسٹر ثانیہ سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کا سب سے تعارف کروائیں۔ آپ سب سے ملیں، اور کل سے آپ کام سٹارٹ کریں گے۔ میں خود آپ کو سب کا دکھاؤں گا، اور اس کے بعد میں کسی قسم کی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کرتا سخت لہجے میں بولا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ تبھی ایان نے مس ثانیہ کو اپنے آفس روم میں بلایا تھا، اور ان کا تعارف ماہین سے کرواتے ہوئے اسے ہدایت دی کہ اسے آفس کی ورکر سے ملوائیں اور کام کے بارے میں تھوڑا بہت سمجھائیں۔ وہ سر ہلاتی ہوئی ثانیہ کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ ایان کی نظروں نے جیسے اس کا پیچھا کیا تھا۔ پاگل لڑکی، پہلے دن ہی ہاشم کو تھپڑ دے مارا، جانتی نہیں کہ ہاشم میرا دانا بازو ہے، اور پھر حد یہ کہ مجھے بھی سنا رہی تھی کہ میں اس کی جگہ ہوتا تھا وہ مجھے بھی۔ توبہ، لڑکی کی زبان کے آگے تو خندق ہے۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا اس کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں سوچتا ہوا مسکرایا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اس کی بھولی معصوم صورت دیکھی تو دل میں نہ جانے کیوں خدشات نے سر اٹھایا تھا۔ دنیا داری کی اسے کچھ خاص سمجھ نہیں تھی، لیکن مجبوریوں نے اسے زندگی کی اس طرح پر لا کھڑا کیا تھا جہاں اس کے لیے گھر سے باہر نکل کر نوکری تلاش کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ زندگی کی گاڑی جیسے کیسے بھی گزر رہی تھی، بہت اچھی تھی، ان سب کے لیے بے حد پرسکون زندگی تھی۔ جیل میں پہلا کنکر تب گرا جب نفیس صاحب کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد کئی دن تک وہ ہسپتال میں داخل رہے۔ ڈاکٹروں کی لاکھ کوششیں اور سعدیہ کے پاس جو بھی جمع پونجی تھی، سب لگانے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں سکے تھے۔ ماہین خود کالج میں پڑھتی تھی، اس کے BSc کے ایگزامز قریب تھے۔
باپ کے مرنے کے بعد وہ بہت ڈسٹرب رہنے لگی تھی۔ وہ خود بھی دل کے عارضے میں مبتلا تھی۔ ان کا علاج تو مسلسل ہو رہا تھا، مہنگی دوائیاں اور کر کے اخراجات آخر کہاں سے بڑے ہوتے ہیں۔ رشتہ داروں نے ان دونوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا، کسی نے بھی پلٹ کر خبر تک نہیں لی تھی کہ وہ کس حال میں جی رہے ہیں۔ ایسے میں ماہی نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہر صورت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی اور جو اب تلاش کرے گی، لیکن بے حد کوشش کے باوجود بھی اس کی بھی جاب نہیں ملی تھی۔ ایک تو کم عمر تھی، اس کی کوالیفیکیشن کم تھی اور پھر تجربہ بھی صرف نہیں تھا۔ ایسے میں اسے کسی بڑی کمپنی میں جاب ملنا ناممکن سا تھا، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اسے نوکری مل گئی تھی۔ مگر سعدیہ کے دل میں بیٹی کے لیے فکر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہیں اپنی زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں تھا اور وہ سوچ کر کانپ اٹھتی تھی کہ ان کے بعد بیٹی بالکل تنہا رہ جائے گی۔ اسی لیے وہ جلد از جلد اس کے لیے کسی اچھے رشتے کی منتظر رہتی تھی اور اسے جلد سے جلد رخصت کر دینے کے خیال نے انہیں بے چین کر رکھا تھا۔ ایان کے کیبن میں خاموشی تھی، بس کمپیوٹر کی ہلکی سی آواز اور اے سی کی مدھم سرسراہٹ۔ ماہی نے اس کیبن کے ایک کونے میں بڑی ورک ڈیسک پر بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا، فائلیں ترتیب سے رکھی تھیں۔ ایان اپنی کرسی سے اٹھا اور چند قدموں میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ دیکھو، اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں ڈیٹا انٹری ایسے نہیں، پہلے اس شیٹ کو فلٹر کرو، پھر رپورٹ بناؤ۔ ماہی نے فوراً سر ہلایا۔ اوکے سر۔ ایسے؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکی، انگلیوں سے کی بورڈ پر ٹائپ کرتے ہوئے۔ اسی لمحے ایان کی نظر اس کے ہاتھوں سے پھسل کر اس کے چہرے تک جا پہنچی۔ سادہ سا چہرہ، ہلکی سی گلابی گندمی رنگت اور گہرے گلابی لب، اور پیشانی پر آتے چند بے ترتیب بال۔ وہ بول رہی تھی، سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ایان کو یوں لگا جیسے اس کی آواز کہیں دور سے آ رہی ہو۔ سر؟ ماہی نے دوبارہ کہا تو ایان چونک کر حال میں لوٹا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک، اس نے گلا صاف کیا، لیکن یہاں یہ والا پوائنٹ مس ہو گیا ہے۔ وہ ذرا اور قریب جھکا، اسکرین کی طرف اتنا قریب کہ ماہی کو اس کی موجودگی صاف محسوس ہوئی، اس کا پرفیوم، اس کی سانسوں کی گرمی۔ ماہی نے لاشعوری طور پر کرسی ذرا پیچھے کی۔ اوکے سر۔ یہاں؟ ایان کی نظر پھر اس کے چہرے پر ٹھہر گئی، آنکھوں میں توجہ، پیشانی پر سنجیدگی، مگر ہونٹوں پر کپکپاہٹ تھی۔ وہ اس کی اتنی نزدیکی اور قربت پر انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی۔ یہ بات وہ سمجھ چکا تھا، لیکن دور ہونے کی زحمت نہیں کی تھی، بلکہ اسے ماہی کی گھبرائی کی برائی سے صورت اور گلابی رنگت نہ جانے کیوں مزہ دے رہی تھی۔ تم بہت غور سے سنتی ہو اور سمجھتی بھی ہو، مجھے پورا یقین ہے کہ تم بہت جلد میرا دل جیت لو گی۔ ایان کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ ماہی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اس کی خوبصورت آنکھیں اور ان میں پھیلی حیرت کو ایان نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ اسے اپنا دل اس لڑکی کی آنکھوں میں ڈوبتا محسوس ہوا۔ سر، میرا مطلب، ایان نے فوراً لہجہ بدلا، یہ اچھی بات ہے کہ تم جلد سیکھ لو گی۔ ماہی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ I will try my best، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ ایان سیدھا ہوا اور اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، 2 قدم پیچھے ہٹا، مگر نظریں اب بھی اس پر ہی تھیں۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، یہ لڑکی کام سیکھ رہی تھی اور وہ خود نہ جانے کب اس کے چہرے کے نقوش میں الجھنے لگا تھا۔ کیبن میں خاموشی لوٹ آئی، مگر اس خاموشی میں کچھ بدل چکا تھا۔ کہیں نہ کہیں بہت آہستہ ایک اور کہانی نے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ رات دیر تک نہ جانے کیوں بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، بار بار آنکھوں کے پردے پر اس کو معصوم چہرہ اوپر کر آتا تھا۔ جس لمحے وہ اس کے بے حد قریب تھی، اس کی حیرت سے پہلی آنکھیں اور نازک سے لب جو ہلکے سے کھلے تھے، اس کے ذہن سے کسی بھی طرح اوجھل نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ایان نے اپنی زندگی میں حسین چہرے نہیں دیکھے تھے یا اس کا اتنے قریب سے کسی لڑکی سے واسطہ نہیں پڑا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کی کشش میں ایان کو بے بس کیا تھا۔ اس کا گھبرانا، اس کی پلکوں کا اٹھنا گرنا، چہرے کی بدلتی رنگت، نہ جانے کیوں اس کے دل کو بھا رہا تھا۔ اپنے دل کی اس الجھن کو وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایان کے ماں باپ اس کے بچپن میں ہی چل بسے تھے، اس کے چچا نے اس کی اچھی تربیت کی تھی اور وہ خود بھی ایک مانے تانے بزنس مین تھے اور اسے بھی بزنس کے اچھے گھر سکھائے تھے۔ ایان کی وجہ سے انہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی تھی، وہیں سے ہمیشہ کامیاب اور سب سے اوپر دیکھنا چاہتے تھے۔
اور وہ بھی ان سے بیحد محبت کرتا تھا۔ ان کے ہوتے ہوئے ایان نے کبھی اپنی زندگی میں ماں باپ کی کمی کو محسوس نہیں کیا تھا، لیکن اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے چچا جان کی بازی ہار گئے تھے اور وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ بہت وقت لگا تھا اسے خود کو سنبھالتے لیکن اس کی شوخ طبیعت جیسے خول میں لپٹ گئی تھی۔ زندگی کے سارے رنگ مدھم پڑ گئے تھے۔ اس کا سارا فوکس اپنے بزنس پر تھا اور 1 سال میں ہی وہ اپنے بزنس کو بلندیوں کے اس مقام پر لے گیا تھا جہاں پہنچتے پہنچتے لوگوں کو سالوں لگ جاتے تھے۔ بہت عرصے کے بعد آج اس کا دل یوں بے چین ہوا تھا، وہ بھی ایک لڑکی کے لیے۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ بہت متوازن مزاج اور بربرار انسان تھا۔ اس کی شاندار پرسنالٹی اور وجاہت پر لڑکیاں مرتی تھیں لیکن اس نے کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ لیکن آج رات کے اس پہر پر وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہی ہو کیا رہا ہے۔ وہ کافی دیر اپنی سوچوں میں الجھا رہا اور جانے کب نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ یہی وجہ تھی کہ صبح جب وہ اٹھا تو نیند کی کمی کی وجہ سے اور کچھ اپنے الجھے ہوئے خیالوں کی وجہ سے وہ کافی روڈ ہو رہا تھا۔ ایان کے کیبن میں اس دن فضا بدلی سی تھی۔ وہ میز کے پیچھے بیٹھا فائل پلٹ رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی سختی تھی جو پہلے دن انٹرویو کے وقت تھی۔ ماہین اپنی ڈیسک سے فائل لے کر اندر آئی تو اس نے سرسری سے نظر بھی نہیں ڈالی۔ یہ فائل کس نے تیار کی ہے؟ اس کی آواز میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ ماہین نے ہلکا سا گلا صاف کیا۔ سر میں نے۔ ایان نے فوراً فائل بند کر کے میز پر رکھ دی۔ یہ قابل قبول نہیں ہے، ڈیٹا میچ نہیں کر رہا ہے، پریزنٹیشن ویک ہے اور تم سے مجھے اس سے بہتر امید تھی۔ ماہین ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ اوکے سر، مگر کل تو آپ نے کہا تھا کہ یہ اسٹرکچر ٹھیک ہے۔ ایان نے تیز نظر اس پر ڈالی۔ کل اور آج میں فرق ہوتا ہے مس ماہین، یہاں ہر دن پرفیکشن چاہیے، میں کسی کو ایزی نہیں لیتا۔ اس کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ ماہین کا دل جیسے بیٹھ سا گیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ فائل ہاتھ میں لی وہ باہر آ گئی، ڈیسک پر آ کر بیٹھی مگر اسکرین صاف نظر نہیں آ رہی تھی۔ دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا کہ کل جو آدمی نرم آواز میں یوں "آر ڈوئنگ گریٹ" کہہ رہا تھا، آج وہ اچانک اتنا سخت کیوں ہو گیا ہے؟ کیا اس نے واقعی کوئی بڑی غلطی کر دی ہے یا ایان جان بوجھ کر ڈسٹینس کریٹ کر رہا ہے؟ وہ کنفیوز تھی، دل تھوڑا سا بھوجل اور آنکھیں بے اختیار کیبن کے بند شیشے والی دیوار کی طرف اڑ گئیں جہاں ایان دوبارہ فائلوں میں جھکا ہوا تھا مگر اس کی انگلیاں رکی ہوئی تھیں اور نظریں خالی، جیسے سختی کے پیچھے بھی کوئی الجھن چھپی ہو۔ مگر یہ بات ماہی نہیں جانتی تھی۔ وہ بس اتنا محسوس کر رہی تھی کہ ایان کا یہ بدلا ہوا رویہ کہیں نہ کہیں اسے خود سے جوڑ کر الجھا رہا تھا۔ کیبن کی شیشے والی دیوار کے اس پار ایان کی انگلیاں آخرکار فائل کے کنارے پر مٹھی کی صورت بند ہو گئی تھیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے اندر عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا فائل اتنی بری نہیں تھی بلکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ فائل ٹھیک تھی۔ مسئلہ فائل نہیں تھا، مسئلہ وہ خود تھا۔ ایان نے گہری سانس لی اور آنکھیں کھول کر شیشے کے پار دیکھا۔ ماہین اپنی ٹیبل پر بیٹھی تھی، اسکرین آن تھی مگر وہ بس خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ منظر ایان کے سینے میں کہیں چبھ سا گیا۔ فوکس ایان، فوکس، اس نے خود سے کہا۔ اسی وقت اس کے فون کی اسکرین روشن ہوئی۔ بورڈ ریمائنڈر پریزنٹیشن 3 ڈے لیزڈ۔ اس نے فون الٹا رکھ دیا۔ پریزنٹیشن کا پریشر، بورڈ کی نظریں اور سب سے بڑھ کر وہ احساس جو پچھلے چند دنوں سے اسے بے چین کر رہا تھا، ماہین کی موجودگی اسے غیر ضروری حد تک متاثر کرنے لگی تھی اور ایان کو یہ بات خود پر سخت ناگوار گزرتی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ایان سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یس۔ دروازہ کھلا اور اسسٹنٹ اندر آئی۔ سر، کلائنٹ نے فائنینشیل بریک ڈاؤن دوبارہ مانگا ہے۔ ایان نے فوراً پروفیشنل ماسک چہرے پر چڑھا لیا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ اسسٹنٹ کے جاتے ہی اس کی نظر پھر سے بے اختیار باہر چلی گئی۔ ماہین اب فائل کھولے کچھ ایڈٹ کر رہی تھی مگر اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن تھی۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اور یہ بات ایان کو دکھ رہی تھی۔ کچھ لمحے کی کشمکش کے بعد اس نے انٹرکام اٹھایا۔ مس ماہین۔ دوسری طرف ہلکی سی جھجک کے بعد آواز آئی۔ یس سر۔ ایک سیکنڈ کو ایان خاموش رہا۔ فائل میں جو ڈیٹا میچ نہیں کر رہا وہ سیکشن میرے کیبن میں لے آؤ، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جملہ سخت نہیں تھا مگر نرم بھی نہیں۔
ماہی نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آہستہ سے کہا، اوکے سر، میں آ رہی ہوں۔ کال ختم ہوتے ہی ایان نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فائل دیکھنا نہیں ہوگا، وہ بس اس لڑکی کی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ اس فیصلے کو سنبھالنے کی ایک ناکام کوشش تھی جو وہ خود بنا رہا تھا اور شاید خود ہی ٹوٹنے والا تھا۔ چند لمحوں بعد شیشے کے اس پار ماہین اٹھتی نظر آئی۔ فائل سینے سے لگائے ایان نے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے خود سے بس اتنا کہا، یہ پروفیشنلزم ہے، بس یہی۔ مگر دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ ایان کو دل میں ڈھیروں سکون اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے اس لمحے بہت پیار سے سمجھا رہا تھا اور یہی وجہ تھا کہ ماہین بھی خود کو ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد ماہین گھر آئی تو سامنے صحن میں اس کی ماں ایک اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک نظر میں ہی وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ دل بے اختیار بیٹھ سا کیا، یہ یقیناً اس کے لیے کوئی رشتہ ہوگا۔ اس نے آہستہ سے سلام کیا اور بغیر کچھ کہے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کم از کم ابھی تو نہیں۔ وہ بس اپنی زندگی میں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتی تھی، اپنی ماں کا اچھے سے علاج کروانا چاہتی تھی، مگر انہیں تو بس اس کی شادی کی فکر تھی، جیسے اس کی باقی تمام ذمہ داریاں اور خواب معنی نہیں رکھتے۔ اگلے دن آفس میں وہ اپنے ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ نیند کی کمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں تھکی تھکی سی تھیں۔ اس نے پوری کوشش کی تھی کہ آج فائل مکمل کر کے ایان سر کی میز پر آنے سے پہلے رکھ دے، مگر وہ اپنے کام پر فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ لڑکی تھی، ایک ہی دفعہ سمجھانے پر وہ کام کو بہترین طریقے سے کر لیتی تھی، لیکن آج وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ فائل کے الفاظ اس کے لیے دھندلا لگے تھے۔ وہ فوکس نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنے میں ایان آفس کے روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کی تیز پرفیوم کی دل فریب مہک بھی ماہین کی توجہ نہیں کھینچ سکی۔ ایان نے ایک نظر اس کے حسین چہرے کی طرف ڈالی اور پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ٹیبل پر ہی بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک ہی کیبن میں تھے اور ایان کی موجودگی جیسے لمحے کو کچھ اور ہی کشش دے رہی تھی۔ وہ گمسم سی بیٹھی، اس کے دماغ میں مختلف خیالات کا طوفان تھا، لیکن ایان کو اس کی معصومیت پر بے پناہ پیار آیا۔ وہ بے خودی میں چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب کھڑی ہو گیا۔ ایان نے فائل لینے کی کوشش کی اور اس کا ہاتھ ماہین کے نازک ہاتھ سے ٹکرا گیا۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے چونکا دینے والا تھا۔ ماہین نے آنکھیں پھیلائی اور حیرت سے اپنے قریب کھڑے ایان کو دیکھا اور فوراً بولی، سر آپ مجھ پر نظر رکھے ہوئے کہ میں کام کر رہی ہوں یا نہیں؟ ایان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے کام پر نظر رکھ رہا ہوں؟ میری نظریں تم پر ہیں ماہی۔ ماہین کا تمہارے حیرت کے منہ کھل گیا۔ وہ ہلکی سی الجھن کے ساتھ بولی، سر آپ مجھ پر نظر رکھ رہے ہیں یا میرے کام پر؟ ہاشم نے آپ کو بتانا نہیں، میرا ہاتھ بہت بھاری ہے۔ ایان نے ہلکا سا مسکرایا اور قریب آ کھڑا ہوا۔ ماہین اس نزدیکی پر گھبرا سی گئی۔ سر آپ تھوڑا دور رہ کر بات نہیں کر سکتے کیا؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی میگنیٹ لگا ہے؟ ایان نے اس کی بات پر ہنسی ضبط کرتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہٹایا، مگر نظریں اب بھی اسی پر جمی تھیں۔ میگنیٹ نہیں، کشش ہوتی ہے ماہی۔ اس کی آواز میں ہلکی سی شرارت گھل گئی۔ ماہین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ اس نے فوراً فائل سینے سے لگا لیا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، سر یہ آفس ہے، یہاں کشش نہیں، کام چلتا ہے۔ ایان نے اب کی بار سنجیدگی اوڑھ لی تھی۔ فائل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس بار فاصلے کا خیال رکھا۔ اس لیے تو دیکھ رہا ہوں کہ تم کام پر ہو یا نہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، لیکن ماننا پڑے گا تم کام میں بھی اتنی ہی مگن ہوتی ہو جتنی باتوں میں تیز۔ ماہی نے ایک گہرا سانس لیا، فائل اس کے حوالے کی اور نظریں جھکا لی۔ کام مکمل ہے سر، اگر کوئی کمی ہو تو بتا دیجیے گا۔ ایان نے فائل الٹ پلٹ کر دیکھی، پھر نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کمی تو ہے۔ ماہین گھبرا گئی۔ کیا؟ وہ مسکرایا، کافی کی اتنی محنت کے بعد ایک کپ بنتا ہے۔ ماہین کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی، مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولی، سر فائل ٹھیک ہے تو جا سکتی ہوں کیا؟ ایان نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہہ دے کہ نہیں، بس یوں ہی میری آنکھوں کے سامنے رہو، لیکن پھر کوئی سے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سر ہلا کر خود ہی اس کے راستے سے ہٹا اور اپنی چیئر پر جا بیٹھا۔ ماہین سر جھکائے خود کو مصروف ظاہر کرنے لگی تھی۔ آج جب وہ گھر آئی تو سعدیہ
خلاف معمول بہت خوش تھی۔ ان کا چمکتا چہرہ دیکھ کر وہ خود بھی خوش محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے گھر سمیٹا اور پھر ان کے پاس آ بیٹھی۔ ماہین، میری بات مانو کہ ماہی نے ان کا چہرہ توجہ سے دیکھا۔ جی امی بولی، کیوں نہیں، آپ کی بات ٹال سکتی ہوں کیا؟ سعدیہ نے لمبی سانس دی۔ بیٹا، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ لڑکا بہت اچھا ہے، گھر بھی ان کا بہت اچھا ہے۔ تمہیں پتہ ہے لڑکی کے ماں نے خود اپنے منہ سے کہا ہے کہ وہ جہیز لینے کے حق میں نہیں ہے۔ ان کا گھر تو بھرا پڑا ہے اور میں نے انہیں صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ دوں گی جو ایک لڑکی اپنی ماں کے گھر سے لے کر جاتی ہے۔ زندگی کی ضروریات کا تمام سامان جو میں نے اب تک جمع کیا ہے وہ میں سب اپنی بیٹی کو دوں گی۔ تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ کی اپنی خوشی اگر دینا چاہے تو، ورنہ ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں اور ہم آپ کی بیٹی کو پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ چند لمحوں تک وہ اپنی ماں کے چمکتے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر جانے اس کے دل میں کیا سمائی اس نے اس رشتے کے لیے ہاں بول دیا تھا۔ اس کی ماں نے بے اختیار اس کے گلے لگا کر اس کی پیشانی چومی تھی۔ خدا تمہیں دنیا بھر کی خوشیاں دی، ہمیشہ جھولیاں بھر بھر کر سمیٹو میری بچی، تم نے میرا مان بڑھا دیا ہے، تم بہت خوش رہو گی ماہی، ارسل بہت اچھا لڑکا ہے۔ وہ جھکی پلکوں کے ساتھ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ لڑکا کیا کرتا تھا اور کس خاندان سے تھا، وہ کون لوگ تھے، اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے بس اتنا پتہ تھا کہ اس کی ماں بے حد خوش ہے۔ انہیں خوش دیکھ کر وہ خود بھی خوش تھی۔ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے فوراً بعد وہ اپنے آفس روم کی طرف بڑھا تھا۔ آج اس نے یہ میٹنگ خود ہی اٹینڈ کی تھی تو پریزنٹیشن تک خود ہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ماہی سب کے سامنے کھڑی ہو کر پریزنٹیشن دے اور وہاں موجود مردوں کی نظریں صرف ماہی پر ہوں۔ ایسا وہ کیوں سوچ رہا تھا اور کیوں یہ سب کر رہا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور ماہین اندر چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ اسے مسکراتا ہوا دیکھ کر ایان بے اختیار مسکرایا۔ آؤ ماہین، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، اور خوش دلی سے بولتا اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا مسلسل ماہین کے چہرے کو نظر میں رکھے ہوئے تھا۔ سر کام تو ہوتے رہیں گے، آج آپ یہ مٹھائی کھا کر منہ میٹھا کریں۔ اس نے گلاب جامن اٹھا کر اس کے منہ کی جانب بڑھائے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے ماہین کو روکا۔ ارے اتنا میٹھا، میں میٹھا نہیں کھاتا، لیکن تم اپنے ہاتھ سے کھلائے رہی تو کھا لوں گا، ویسے یہ کس خوشی میں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر تھوڑی سی مٹھائی لے چکا تھا۔ ماہین کا دل اس کے یوں ہاتھ پکڑنے پر زور سے دھڑکا تھا۔ اس کے لمس کی گرماہٹ ماہین کو اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ سر، میری بات پکی ہو گئی ہے اس خوشی میں، اور تھوڑے دن تک نکاح بھی ہو جائے گا، اس لیے میں سب کے لیے مٹھائی لے کر آئی تھی۔ اس کی بات سنتا ایان ایک دم جیسے ساکت ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ تمہاری بات کیسے پکی ہو سکتی ہے؟ کسی کے ساتھ گھر بسانے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ وہ کھڑا ہوتا ہوا مقابل آیا تو ماہین کو سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ سر، آپ دور رہ کر بات کریں، وہ گھبرا کر بولی تو وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا مسکرایا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر باقی کا گلاب جامن بھی اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اب تو اور بھی میٹھا لگ رہا ہے، وہ مزے سے بولتا ہوا، ساتھ ہی اس نے حیران کھڑی ماہین کی ملائی انگلیوں کو لبوں میں دبا کر ان پر لگی مٹھاس کو چکھ لیا تھا۔ اب تو اس مٹھائی کا ذائقہ اور بھی لذیذ اور میٹھا ہو گیا ہے۔ تم نے بتایا نہیں کون ہے وہ اس کے مسلسل قریب آنے پر بری طرح گھبرا رہی تھی۔ وہ مجھے نہیں کچھ معلوم، بس امی نے سب کیا۔ اس کے لبوں پر جیسے ٹوٹ کر بکھرے۔ ایان مسکراہٹ لبوں پر دباتا اس سے دور ہوا تو ماہی نے خود کو جیسے زندہ تصور کیا۔ میں جاؤں؟ اس کے پوچھنے پر وہ لاپرواہی سے اسے جانے کا اشارہ کرتا بیٹھا۔ وہ تیزی سے آفس روم سے نکلی تھی۔ وہ تیزی سے آفس سے نکل کر دل ابھی تک بے قابو دھڑک رہا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دیوار کا سہارا لیا، گہری سانس لی، مگر گھبراہٹ کم نہ ہوئی۔ انگلیوں پر اب بھی اس لمس کی حرارت باقی تھی جسے وہ جھٹلانا چاہتی تھی۔ خود کو سنبھالتے ہوئے اس نے دوپٹہ درست کیا۔ ادھر ایان کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بند دروازے پر جمی رہیں، لبوں پر وہی ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہری ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا، کچھ ایسا جو بے نام سے بے چینی کو جنم دے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سانس خارج کی، میز پر پڑی فائل کو بند کیا اور نظریں چھت پر گاڑ دیں۔ بات پکی ہو گئی ہے، یہ جملہ اس کے ذہن میں گونجتا رہا جیسے کسی نے دل کے بیچوں بیچ دستک دے دی ہو۔
2 دن مزید خاموشی کی نظر ہو گئی تھی۔ ایان بزنس کے حوالے سے دوسرے شہر گیا ہوا تھا اور شکر کر رہی تھی کہ وہ بھی اس کے سامنے نہیں آ رہا تھا، ورنہ ماہین کا اس کے بارے میں سوچ سوچ کر جو حال تھا، اگر وہ اسے سامنے دیکھ لیتی تو یقیناً وہ سمجھ جاتا کہ وہ اس سے خوفزدہ ہو رہی ہے۔ کام جلدی ختم ہو جانے پر وہ ہاشم کو بتا کر آفس سے نکل آئی تھی۔ دل عجیب سا بھوچل سا ہو رہا تھا۔ ابھی وہ سڑک کراس کرنے ہی والی تھی جب ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، کسی نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور جلدی سے اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھیں جب کھلی تو اس نے خود کو نرم بستر پر پایا تھا۔ اسے جیسے ہی سب منظر یاد آئے تو تڑپ کر اٹھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اغوا ہو چکی ہے۔ یا اللہ، میری تو کسی سے دشمنی بھی نہیں۔ وہ دروازہ بجاتی بری طرح رو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور وہ اندر آیا۔ ماہی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر تڑپ کر بھاگ کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایان اسے باہوں میں بھر کر جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا وہ اس کی ہے، بس اس کی۔ سر، اچھا ہوا آپ آ گئے، مجھے لے جائیں یہاں سے۔ پتہ نہیں کون لوگ ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز سر مجھے یہاں بچا لیں۔ ایان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور آنسو صاف کیے۔ رونا بند کرو اور میری بات سنو، بیٹھو یہاں۔ وہ حیران ہوئی۔ دیکھو ماہی، میں تمہیں یہاں سے جلد ہی باہر لے جاؤں گا، لیکن تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، ابھی اسی وقت۔ ماہین کے سر پر جیسے آسمان گرا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب آپ مجھے یہاں تک لائے ہیں؟ ایان نے اسے بازو سے تھام کر مقابل کیا۔ محبت کرتا ہوں تم سے، اور یہ کافی ہے تمہارے لیے جاننا۔ جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کرو گی تم یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ اس کے بازو جھٹک کر دور ہوئی تھی۔ آپ اس قدر گھٹیا ہوں گے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، میں کبھی تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ ایان لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بیڈ پر بیٹھا۔ کوئی بات نہیں میری جان، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے، تمہیں نکاح کے بعد بھی تو یہیں آنا تھا اور اب بھی یہیں ہو۔ نکاح کی بغیر بھی تو میری آنکھوں کے سامنے ہی رہو گی، تو کیا ضرورت ہے نکاح کرنے کی؟ بس اتنا ہوگا کہ جب تم کہیں نہیں جاؤ گی تو تمہاری بیمار ماں تمہیں نہ پا کر کس قدر تکلیف میں ہوگی، اور زمانہ تمہیں بدنام کر دے گا، اور تمہاری ماں کے پاس کسی کے سوالوں کا جواب نہیں ہوگا۔ ماہین کا پورا وجود جیسے لرز کر رہ گیا۔ تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ میرا نکاح ہے کچھ دن بعد اور میں بدنام ہو کر رہ جاؤں گی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آئے تو وہ سہم کر دور ہوئی تھی۔ تمہارا نکاح چند دن بعد تھا نا، تو ابھی کر لو، کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے جنون اور محبت نظر نہیں آتی جو ضد لگا بیٹھی ہو؟ وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ابھی باہر مولوی صاحب آ جائیں گے اور نکاح نامے پر سائن کر دینا، مجھے زبردستی کرنے پر مجبور مت کرو ماہی۔ وہ روتے ہوئے فرش پر گر سی گئی۔ اس کا رونا تڑپنا سب بیکار تھا۔ وہ ماہین نفیس سے ماہین ایان بن گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ماہین نے نفرت سے رخ موڑ لیا۔ میری بیوی ہو، آخر نخرے تو دکھاؤ گی ہی، لیکن مجھ سے فرار ممکن نہیں۔ وہ اس کے سسکتے وجود کو باہوں میں بھر چکا تھا۔ تمہارا سب کچھ میں ہی ہوں اب میری جانب، تمہیں اندازہ نہیں میں تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ ماہی اس کے سینے سے لگی سسکتی رہی۔ اس نے مزاحمت نہیں کی تھی۔ مجھے گھر چھوڑ دو یا اپنی بیوی کو بھی زمانے کی نظر میں بدنام کرو گے۔ وہ پھنکاری۔ ایان نے اس کے دونوں گال شدت سے چوم لیے۔ کسی کی کیا مجال کہ وہ تمہیں آنکھ بھی اٹھا کر دیکھے۔ چلو گھر چھوڑ دوں تمہیں۔ وہ سرخ پڑی اور اس سے دور ہوئی تھی۔ جیسے ہی سعدیہ نے دروازہ کھولا وہ تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ تبھی سامنے آیا تھا۔ سعدیہ نے الجھ کر روتے ہوئے ماہی کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے اس نوجوان کو۔ ماہی، یہ کون ہے اور رو کیوں رہی ہو تم؟ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہوئی تو ماہین نے آنسو رگڑتے شکایتی نظروں سے ایان کو دیکھا۔ یہ ایان سر ہے، انہی کے آفس میں کام کرتی ہوں، بس آج راستے میں کچھ غنڈے میرے پیچھے پڑ گئے تھے تو انہوں نے مجھے بچایا اور پھر خود گھر تک چھوڑنے آ گئے۔ اس نے سعدیہ کے دل کو تسلی دینے کے لیے جھوٹ تو بول دیا تھا، لیکن ایان کے لیے پہلے اس کی آنکھوں میں جو نفرت تھی اس نے ایان کو ایک لمحے کے لیے پریشان کر دیا تھا۔ سعدیہ نے فوراً اس کے لیے راستہ چھوڑا تھا۔ بیٹا اندر آ جاؤ، تم نے تو آج مجھے غریب پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ایسے باہر مت کھڑی رہو۔ اس انتہائی عزت کے ساتھ گھر کے اندر لے آئی تھی جبکہ وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ایان اور سعدیہ کے بیچ کیا کیا باتیں ہوئیں وہ انجان تھی۔ اگلے دن وہ آفس نہیں گئی تھی، یوں نہیں دیر تک بستر پہ پڑی رہی تھی۔ ماہی اٹھ جاؤ، وہ تڑپ کر بستر سے نکلی تھی۔
ماہی تو اسے وہی دشمن جان بلاتا تھا۔ سامنے سعدیہ کو دیکھ کر وہ پھر سے بستر میں گھس گئی تھی۔ امی مجھے آج کے دن کچھ مت کہیں، بس سونے دے۔ سعدیہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی تھی، جبکہ وہ جو دروازے کے قریب کھڑا تھا اس کے قریب بیٹھا اور اس کے بکھری زلفوں کو سہلایا۔ ماہین کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ امی، بہت سکون مل رہا ہے، لیکن ابھی میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ آپ، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب کمبل سے سر نکالتی ہوئے اسے سامنے دیکھا۔ ہکا بکا رہ گئی تھی۔ آپ گھر میں کیسے داخل ہوئے؟ ایان مسکرایا۔ دروازے سے آیا محترمہ۔ وہ اس کے کھلے لمبے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر بولتا ماہین کو زہر لگا تھا۔ ایان نے پہلی بار اسے یوں کھلے بالوں میں دیکھا تھا اور اس کا یہ روپ ایان کو بے خوف کر رہا تھا۔ ماہین نے دور ہو جانا چاہا تو وہ اس کی لٹ کھینچ کر اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کی کمر پہ ہاتھ ڈال کر باہوں کے حصار میں لیا تھا۔ آپ چلے کیوں نہیں جاتے؟ میری زندگی کو کیوں جہنم بنا رہے ہیں؟ اگر امی نے آپ کو یہ حرکتیں کرتے دیکھا تو چپل سے ماریں گی۔ تمہارے بال ہی نہیں، زبان بھی کافی لمبی ہے۔ ان کو بتانا دوں کہ میں ان کا داماد ہوں۔ ماہی نے گھبرا کے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ آپ حد بھی رہے، اس نے دھیمی مگر کانپتی آواز میں کہا۔ ایان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ حد؟ وہ اس کے اور قریب آیا۔ نکاح کے بعد حدیں نہیں ہوتی ماہین۔ اس کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس خاموش ہو گئی۔ اس نے جان بوجھ کر ماہی کو اور قریب کھینچا، اتنا قریب کہ دونوں کے درمیان سانسوں کا فاصلہ بھی ختم ہو گیا۔ ایان نے اس کا نازک ہاتھ تھام کر چوم لیا۔ ماہی نے بے اختیار اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا، روکنے کے لیے یا شاید خود کو سنبھالنے کے لیے۔ اگلے ہی لمحے وہ خود چونک گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ ایان ٹھٹک گیا۔ اسے وہ دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھی، تیز، بے ترتیب۔ اس نے جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں ضد کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ لگتا ہے تمہارا دل تمہاری زبان سے سچ زیادہ بولتا ہے، وہ آہستہ بولا۔ نہیں، ماہی نے فوراً نظریں چرائیں۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ لمحہ ایسا تھا جہاں دونوں ہی اپنی غربت سے گھبرا گئے تھے۔ ماہی نے خود کو سمیٹتے ہوئے سر جھکا لیا۔ آپ یہاں سے جائیں، امی آ گئی تو؟ امی کا ہی تو خیال ہے نا؟ آیا نے بات کاٹ دی، پھر لہجہ بدل گیا۔ 2 دن آفس سے چھٹی کرو۔ ماہی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا 2 دن بس؟ اس نے دہرایا۔ اس کے بعد تم آفس آؤ گی۔ میں نہیں چاہتا کہ تم ان نظروں سے اوجھل ہو۔ ویسے بھی ابھی تمہاری رخصتی باقی ہے، کوئی ناز نخرے نہیں چلنے۔ ماہی نے ہونٹ بھینچ لی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ عادت ڈال لو ماہی، یہ غربت اب قسمت ہے۔ سعدیہ کی آواز دینے پر تیزی سے کمبل میں چھپی تھی، جبکہ وہ ہنس دیا۔ دیکھا کس قدر ضدی لڑکی ہے، ابھی تک بستر نہیں چھوڑا۔ چلو بیٹا، تم چائے ناشتہ کرو اور روز آیا کرو۔ ماہین کی دل کی دھڑکنیں اب بھی شور مچا رہی تھی۔ توبہ ہے اماں، حضور کے سامنے حقیقت کھلی تو پکا ناشتہ نہیں، چپل ہی کھائے گا۔ وہ آفس میں بیٹھا فون پر بزی تھا جب وہ تن فن کرتی اس کے سر پر جا پہنچی۔ اس کو یوں جولا شالہ بنے دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ ماہین نے اس کو کالر سے جکڑا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ امی کے سامنے شریف بچہ بننا بند کرو اور انہیں خود ہی حقیقت بنا دو۔ ایان نے جواباً اسے باہوں میں بھرا تو وہ تلملا کر رہ گئی۔ میں شریف بچہ ہی ہوں مسز، ورنہ تمہیں کب کا بتا چکا ہوتا کہ کتنی محبت ہے تم سے۔ ماہین نے اسے گھورا۔ بہت ڈھیٹ ہو تم ویسے مسٹر ایان۔ ایان نے مسکراتی آنکھوں سے دیکھتے اس کی گردن میں منہ چھپا لیا۔ جو بھی، بس جانے من تمہارا ہوں۔ اچھے سے جانتی ہوں نا بہت دور جا رہا ہوں میں، اور بہت سارے دنوں کے لیے، تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھے سے بات کرو، اسے محبت ہو۔ تمہاری غربت مجھے تم سے دور جانے کے بعد بھی دیوانہ بنائے رکھے۔ مخمور لہجے میں بولتا وہ ماہین کے حواس گم کرنے لگا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ایان، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ایان نے اس کا چہرہ اونچا کرتے اس کے لبوں سے لب لگائے تھے۔ ماہین نے آنکھیں میچ لیں اور بھرپور مزاحمت کی، مگر وہ اس کے مضبوط حصار میں تھی۔ ایان بہت جنونی انداز میں اس کے چہرے کی ایک ایک نقوش کو چوم رہا تھا۔ اس کے ہر ایک انداز میں جنونیت تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا اور پھر سب کو ہمارے رشتے کی حقیقت بتا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی باہوں میں قید کر لوں گا ماہی۔ بدلے میں مجھے تم سے محبت چاہیے، جیسی میں تم سے کرتا ہوں۔ ماہی نے ایک سلگتی ہوئی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے دیکھ کر اسے خود سے دور کیا۔ محبت کا مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اب زندگی دو۔
آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے، نہ زبردستی نکاح کر کے زندگی میں تو گھس گئی ہیں۔ میں بتا رہی ہوں کہ اب کی وجہ سے اگر مجھے یہ فیس کرنا پڑے تو میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارن کر دی۔ اس کی آفس روم سے نکل گئی تھی۔ میٹنگ کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا، اسے گئے ہوئے بھی کافی دن گزر گئے تھے۔ سعدیہ اسے بار بار نکاح کے لیے فورس کر رہی تھی۔ اس کے مسلسل انکار کی وجہ سے وہ اکثر پریشان رہنے لگی تھی۔ ان چند دنوں میں ماہین نے اس شخص کو جتنا سوچا تھا اتنا ہی وہ اس کے دل و دماغ میں گھستا چلا گیا تھا، اور پھر ان دونوں کے درمیان رشتہ ہی کچھ ایسا تھا، محبت ہونا لازم تھی، لیکن وہ ماں کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ ایان سے نکاح کر چکے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح انہیں بتائیں۔ ان کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ وہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی تھی۔ ایان کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہونے والا تھا اور ماہین کی اس سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ انہی دنوں آفس میں ہاشم نے سب کو بتا دیا کہ ایان سر کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ میں ان کی کنڈیشن بہت سیریس تھی اور وہ جانور نہیں ہو سکے۔ ہاشم ان دونوں کے نکاح کے بارے میں سب جانتا تھا، اس لیے پراپرٹی کے تمام کاغذات اور تمام بزنس اس نے ماہین کے حوالے کر دیا تھا۔ ہاشم کے ہوتے ہوئے ایان کی پراپرٹی اور بزنس پر کوئی دوسرا قابض کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ قانونی طور پر اس کی بیوی تھی، تو سب کچھ اسے ملنا تھا۔ ماہین کو ایسا لگا جیسے اس کی پوری دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہو۔ اس کی حالت رو رو کر خراب ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اسے یوں بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ سعدیہ اس کی رونے کی وجہ پوچھتی تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتی، امی کچھ نہیں، بس ایک دوست تھی، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو بس۔ 2 ماہ مزید گزر گئے تھے۔ دھیرے دھیرے اس میں خود کو سنبھال لیا تھا۔ ایان کا سارا بزنس اور باقی کے چھوٹے موٹے کاروبار جو اس نے ابھی سٹارٹ ہی کیے تھے، وہ اور ہاشم اچھے سے دیکھ رہے تھے۔ ماہی نے ایان کی دولت میں سے 1 پیسہ بھی خود پر خرچ نہیں کیا تھا۔ ان 2 ماہ میں اس نے اپنی سیلری ہی لی تھی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا، جو زبردستی خود سے محبت کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایان بھی انہی لوگوں میں سے تھا۔ اس کے دل کو محبت سے بھر کر وہ اس کی دنیا کو ایک دم سے اپنے وجود سے خالی کر گیا تھا، اور وہ خالی وجود اور خالی دل لے کر کہاں جاتی؟ دنیا سے چھپ چھپ کر۔ وہ رات بھر روتی اور دن کے اجالے میں وہ ایک مضبوط ماہی بن جاتی۔ سعدیہ اس کی جلد سے جلد شادی کر دینے کے حق میں تھی۔ ماہی، مجھے سچ سچ بتا دو، کیا بات ہے؟ تم کیوں اس رشتے کے لیے منع کر رہی ہو، جبکہ تم پہلے بہت خوش تھی؟ اس کی ماں نے پاس بٹھاتے ہوئے اس سے پوچھا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی مجھے مجبور مت کریں، میں کسی سے شادی نہیں کر سکتی، پلیز خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دے۔ میں جس کرب سے گزر رہی ہوں، دعا کریں مجھے نجات مل جائے۔ سعدیہ نے اسے تڑپ کر سینے میں چھپا لیا تھا۔ میری بچی مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں خود کو تم نے ہلکان کیا ہوا ہے؟ اس نے روتے ہوئے اپنے اور ایان کے رشتے کی حقیقت انہیں بتا دی تھی، اور پھر ایان کی موت کے بارے میں بھی۔ سعدیہ تو گویا پتھر کی ہو گئی۔ وہ چاہ کر بھی ماہین کے ساتھ سخت رویہ نہیں رکھ سکی۔ جو کچھ بھی ہوا بس ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ ماہی، سمجھو کہ ایان تمہاری زندگی میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں کو بس بلا لینا ہے اور تم نکاح کر کے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤ، یہی تمہارے لیے اور ہم سب کے لیے بہتری ہے، ٹھیک رہے گا۔ اس کی ماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ اس نے روتے ہوئے سر جھکا دیا تھا، لیکن دل میں جو درد کی تیز لہر اٹھی تھی، اس کا کیا کرتی؟ وہ دشمن جاں سے محبت کے سفر پر لا کر تنہا چھوڑ گیا تھا۔ اس نے تمام معاملات ان کے حوالے کرتے ہوئے خود کو کام میں بزی کر لیا تھا۔ وہ دلہن تو بنی تھی، ورنہ ہاتھوں میں مہندی لگی نہ، چوڑیاں خالی، آنکھیں اور خالی دل لیے اپنی ہتھیلیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ تکیے کے نیچے سے ایان کی تصویر نکال کر نہ جانے وہ کتنی دیر تک اس کے ایک ایک نقوش کو حفظ کرتی رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو ایان، میں تمہاری محبت کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ تم نے کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ گے اور پھر مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے باہوں میں قید کر لو گے۔ کتنا جھوٹا وعدہ کیا تھا نا تم نے۔ وہ اس کے ماتھے پر لب رکھ دی، تصویر کو سینے سے لگائے شدت سے رو دی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا۔ دبے پاؤں اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ ماہی نے دراز میں سے پوائزن کی بوتل نکالی اور ایک نظر ایان کی تصویر کو دیکھا۔ میں کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ ممکن نہیں تو پھر یہ زندگی، یہ سانسیں کیوں ہے؟ یہ دل تو اب کے نام دھڑکتا ہے، سیکھ گیا ہے، تو پھر کوئی دوسرا کیوں؟ جیسے ہی اس نے بوتل لبوں سے لگائی تو کسی نے اس کا ہاتھ سختی سے تھام کر بوتل دور پھینکی تھی۔ وہ آنکھیں پھیلائی حیرت سے شخص کو دیکھتی رہی تھی،
لیکن شاید اس کے ضبط کی انتہا یہیں تک تھی۔ وہ اسے پوری شدت سے سینے سے لگا گیا۔ دروازے میں کھڑی سعدیہ نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے اور واپس پلٹ گئی۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ میں مر مر کر جی ہوں اور ایک خبر تک نہیں دی مجھے۔ اتنا بڑا سچ چھپایا مجھ سے۔ آپ جانتے ہیں یہ 3 ماہ میں نے کس قدر اذیت میں گزارے ہیں۔ وہ نا آنکھوں سے روتے ہوئے اس سے شکوہ کر رہی تھی۔ ایان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ایان اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کی آنکھیں چوم رہا تھا۔ میری جان، میں خود بہت بڑی اذیت سے گزر آیا ہوں۔ خدا نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ میں عمر بھر چل پھر نہیں سکوں گا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں تمہاری زندگی کیوں خراب کروں۔ میں نے ہاشم سے کہہ دیا کہ وہ تم سے کہہ دے کہ میں اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہوں۔ میں اپنے دل کو جیسے جیسے سمجھا رہا تھا۔ پھر جب ہاشم نے مجھے بتایا کہ آنٹی تمہاری دوسری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اپنا علاج تو میں کروا ہی رہا تھا لیکن مجھ میں وہ جذبہ اور ہمت نہیں تھی۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، تمہاری محبت نے مجھے جنون بخشا، اور دیکھو آج میں بالکل سلامت تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوں۔ بس یہ کچھ چوٹ کے نشان ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بھر جائیں گے۔ اس نے اپنا چہرہ سامنے کرتے ہوئے ماتھے پر آئے زخم کے نشان کی جانب اشارہ کیا۔ ماہی نے تڑپ کر زخم کے اس نشان کو چھوا اور پھر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ ماہین کے لب اس کی پیشانی سے ہٹے تو ایان نے جیسے سانس لینا بھول گیا ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس نے ماہین کو اپنے بازوں میں سمیٹ لیا۔ اس کی گرفت میں وہ ساری شدت تھی جو برسوں کے درد اور محبت نے جنم دی تھی۔ اس نے آہستہ سے ماہین کا چہرہ اوپر اٹھایا، نم آنکھوں میں جھانکا اور اس کے ماتھے پر وہی لمس لوٹا دیا جو ماہین نے لمحہ بھر پہلے دیا تھا۔ پھر اس کے لب اس کی آنکھوں پر ٹھہرے جیسے ہر آنسو کا قرض چکا رہا ہو۔ ماہین کی پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ ایان نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور سر اس کے سر پر رکھ دیا۔ وہ ایک دوسرے میں مکمل ہو چکے تھے۔ کچھ محبتیں لفظوں کی محتاج نہیں ہوتی، بس ساتھ کافی ہوتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ساتھ عمر بھر کا ہے۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا مزیدار اور انٹرسٹنگ ناول، اور اسی طرح کے انٹرسٹنگ اینڈ رومانٹک ناول سننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ